راج دربار راجا جے سنگھ تخت پر بیٹھتا ہے۔ وہ گرج کر کہتا ہے، کوئی میری حکم عدولی نہیں کرے گا۔ تمام درباری خوف سے سر جھکا لیتے ہیں۔ بازار کا منظر راجا بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ راجا کی نظر کموت پر پڑتی ہے۔ کموت پانی کا گھڑا اٹھائے جا رہی ہوتی ہے۔ راجا وہیں رک جاتا ہے۔ راجا کا حکم راجا سپہ سالار سے کہتا ہے، اسے محل میں لے آؤ۔ وہ سپہ سالار خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ تاجر کا گھر سدھاکر کموت کا باپ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ کموت بھی رونے لگتی ہے۔ انکار سدھاکر راجا کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مہاراج میں انکار کرتا ہوں۔ یہ راجا کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ سزا راجا گرجتا ہے، تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ سپاہی سدھاکر کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جاتی ہے۔ شہر میں غصہ لوگ آپس میں کہتے ہیں، اب بہت ہو گیا۔ ہر طرف غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ نامیا کی آواز ایک نوجوان نامیا آگے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، سب ایک ہو جاؤ، اور لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگتے ہیں۔ سپاہیوں کی ناراضی سپاہی چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں تنخواہ نہیں ملتی۔ وہ کئی سپاہی نامیا کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ راجا کو خبر ایک جاسوس راجا کو بتاتا ہے، لوگ بغاوت کر رہے ہیں۔ راجا ہنس کر کہتا ہے، وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ راجا کا اخری غرور راجا کھلی دربار لگاتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے، جو بغاوت کرے گا اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ کوئی تالیاں نہیں بجاتا۔ پورا شہر خاموش رہتا ہے۔ رات کا حملہ رات کے وقت نامیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ راجا کے سپاہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ محل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ راجا گھیر لیا گیا۔ راجا اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو سینکڑوں لوگ اسے گھیرے کھڑے ہوتے ہیں۔ راجا کی سانسیں تیز ہو جاتی ہے۔ انصاف لوگ کہتے ہیں، ہم اسے ماریں گے نہیں، لیکن اسے ہمارے سامنے جواب دینا ہوگا۔ راجا کو شہر کے چوک میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ذلت ہر شہری راجا کے چہرے پر تھوکتا ہے۔ راجا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کا غرور ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جلاوطنی راجا کو ننگے سر اور ننگے پاؤں شہر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ لوگ اس پر پتھر مارتے ہیں۔ راجا بھاگ کر جنگل میں چلا جاتا ہے۔ راجا کا انجام جنگل میں رات ہو جاتی ہے۔ راجا بھوکا پیاسا بھٹکتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بھوک سے مر جاتا ہے۔ چاندپور کی نئی صبح لوگ نیا رہنما منتخب کرتے ہیں۔ نامیا کہتا ہے، اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ شہر میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آتی ہے۔ کہانی کا اختتام رات کے وقت بچوں کو یہ کہانی سنائی جاتی ہے، ظلم کرنے والے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سچائی اور انصاف ہمیشہ جیتتے ہیں۔